خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آفرین جو بعض اوقات مردوں باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے 22 سالہ آزمودہ مشکلات ٹلوانے والا عمل۔ قارئین السلام علیکم۔ بعض پیچیدہ بیماریوں کا علاج چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں سے ہو جاتا ہے۔ اگر گلے میں بہت زیادہ درد ہو تو لہسن کی پوتھی چھیل کر پانی کے ساتھ نگل لیں۔ صرف 2 سے 3 بار یہ ٹوٹکا آزمانے سے انشاءاللہ گلا مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اور انسان مہنگی ادویات کے استعمال سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں کبھی جوئیں نہ آئیں اور اگر جوئیں ہیں اور آپ سارا دن سر کھجلا کھجلا کر پریشان ہیں تو ٹوٹکا آپ کے لیے ہے جو میں نے بارہا آزمایا، بہت فائدہ دے گا۔ ٹوٹکا یہ کہ ایک ایلو ویرا لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کسی بھی تیل میں گرم کر کے براؤن کر لیں۔ پھر ان ٹکڑوں کو نکال کر اس تیل سے اپنے سر کی خوب مالش کریں۔ انشاءاللہ چند بار کے استعمال سے نہ صرف جوئیں ختم ہوں گی بلکہ سر کے بال گھنے بھی ہوں گے اور سلکی بھی ہو جائیں گے۔ اگر بال باریک ہو گئے ہیں تو ادرک کا پیسٹ سرسوں کے تیل میں براؤن کریں اور پھر اس تیل کو لگانے سے بال موٹے ہوتے ہیں۔ اگر ایلو ویرا اور ادرک دونوں کو ایک ہی تیل میں براؤن کریں اور اسی تیل کی مالش کریں تو ایسے ہوگا جیسے سونے پر سہاگا۔ انشاءاللہ اس تیل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ خوبصورت پررونق چہرہ ایک شخص کا خواب ہوتا ہے۔ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے چہرے کی خوبصورتی کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ قدرتی چیزوں کی طرف عمومی لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا۔ انہیں قدرتی اشیاء میں دودھ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد گلو کرے، پررونق ہو، تازگی محسوس ہو اور ایسا چہرہ ہو کہ لوگوں کو نظر نہ ہٹے سکے تو کچھ کچے دودھ کا مساج کیا کریں۔ یہ سستا اور آسان ٹوٹکا آپ کے چہرے کو نکھار دے گا۔ انشاءاللہ آپ خود اپنے چہرے کی رونق کو دیکھ کر حیران ہوں گے۔ میں نے گزشتہ 22 سال سے ایک وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے جس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ پاک نے اس عمل کی برکت کی بدولت میرے دکھ، پریشانیاں، مشکلات اور روگوں کو ختم کر دیا۔ جب بھی کسی شخص سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو میں صرف 313 بار یہ وظیفہ پڑھتا ہوں اور تصور میں اس پر دم کر دیتا ہوں۔ میرا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا کر دی۔ لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں اور وہ وظیفہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 313 بار صلی اللہ علی محمد پڑھنا ہے۔ سرگودا میں میرے ایک جاننے والے ہیں جو آج ایک کامیاب اور خوشحال کاروبار ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے جہاں روزانہ بے شمار گاہک آتے ہیں اور 15 ملازم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے ان کی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، بھائی میں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی۔ کبھی ایک غریب لڑی والا تھا جو چھوٹی سی گلی میں کھانے پینے کی اشیاء بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ دن بھر محنت کرتا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گاہک کم آتے اور دن کی کمائی انتہائی کم ہوتی، مگر ایک بات ہمیشہ میرے دل میں رہتی کہ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ جب رات کو کام کے بعد گھر کے لیے جاتا تو ایک ہمیشہ کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا بہت ہے۔ وقت کے ساتھ میرے گاہک بڑھنے لگے، کاروبار چلنے کا، اور پھر ایک دن ایسا ہے کہ بڑے بڑے پلازے کے مالک نے خود مجھے بلایا، کہا یہاں ہوٹل بنا لو، جگہ تمہارے لیے بالکل موزوں ہے۔ آج اللہ کے کرم سے کاروبار میں اتنی برکت ہے کہ رزق گویا چھت پھاڑ کر آ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شکر گزاری نہ صرف روحانی خوشحالی کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کرتے ہیں ان کے لیے مزید دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنے سے انسانی قناعت پیدا ہوتی ہے، وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ یہی مثبت سوچ اللہ اور اللہ پر بھروسہ انسان کے کامیابی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔